سوتے یا جگتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا اور کسی طرح سے نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہے۔ اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھے تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ جوانی کے جوش کے وقت اول جو پانی نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اور اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے۔ سو فقط مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چھپ جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کی سپاری آگے کی راہ میں گئی ہو تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو، اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کروانا بڑا گناہ ہے۔ جو خون آگے کی راہ سے ہر مہینہ آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ جب یہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے: جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کی سپاری کا اندر چلے جانا، حیض اور نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ سوتے میں مرد کے پاس رہنا اور صحبت کرنے کا خواب دیکھنا، اور مزہ بھی آیا لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، البتہ اگر منی نکل آئی ہو تو غسل واجب ہے۔ اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہو کہ یہ مزی ہے، منی نہیں ہے، تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہانا واجب ہے۔ اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر نہانا واجب نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہ تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پہ سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا، اور سوتے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لے۔ احتیاط اسی میں ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ کس کی منی ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے۔ جب کوئی مردے کو نہلاوے تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے کے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیوے اور کلی کر لیوے تب کھاوے پیے، اور اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لیوے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو قرآن مجید کا چھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اور اس قسم کے مسائل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بیان میں اچھی طرح سے بیان کریں گے۔ تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام